الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس خالق و مالک کے لیے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں بالاختصار کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تقریباً 2.5 مہینوں سے کورونا وائرس کی مہاماری کا سلسلہ جاری اور ساتھ ساتھ حکومت وقت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا فرمان نافذ ہوا اور 5 مرتبہ یہ احکام جاری کیے. اخیر میں یہ بات آئی کہ اس لاک ڈاؤن میں کسی نہ کسی اعتبار سے تخفیف کی جائے اور یہاں کے سارے باشیوں کو، رہنے والوں کو
لیکن جب ناکامی کا تمغہ لگ گیا اور اللہ کی سزا پر کنٹرول پانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، سارا سرمایہ لٹ گیا، لٹیا غرق ہو گیا، ہزاروں غریبوں کی چھانیں چلی گئی، بے شمار افراد روزی سے محروم کر دیے، کروڑ کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں سلب ہو گئی۔ یہ جب ساری پریشانی آ گئی اور کنٹرول پانے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا، تو دنیا بھر کے سب سے بڑے دادا نے کہا کہ مساجد ہو یا معابد، عبادت خانے ہو یا گرجے، یہ انسانی ضروریات کی چیزیں انہیں کھول دینے چاہیے، بلکہ بہت سے تحریہ قسم کے لوگوں کی جانب سے یہ باتیں بھی آئی کہ ہماری ساری تدبیریں فیل ہو گئی، اب بھگوان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پرارتھنا کیا سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس میں کمی آئی اور عوام الناس کو یہ کہہ دیا گیا اپنے اپنے معاملات کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کس طرح اپنی عبادت کریں گے، اس بیماری اور وبا سے کیسی اپنی عبادت کریں گے، آپ خود ذمہ دار۔ یہ صورتحال ہے۔ رہا احتیاطی تدابیر کا مسئلہ، اسلام نے احتیاط کرنے کی تاکید کی، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن جسے آپ احتیاطی تدابیر کہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر ہے ہی نہیں۔ آپ نے ماسک پہننے کا فرمان جاری کیا، لیکن ماسک کے انتظام کرنے کا کوئی سادت نہیں کیا۔ 2-4 20-25 روپئے کا ماسک 300 اور 400 میں بیچا گیا، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 2-4 گھنٹے 2-4 دن ہے، لیکن ہفتوں اس کا استعمال کیا گیا۔ یہ ماسک پہننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس سے بیماری اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اس سے پوچھیں جو ماسک استعمال کرتا ہے 2-4 گھنٹے کے بعد اس سے بدبو آتی ہے، پورے مستقل لگا ہوا ہے، غربت و ناداری سے انسان دوچار ہے، کہاں سے وہ خریدے گا؟ پیٹ میں کھانا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے ماسک لگانے کا پیسہ کہاں سے ہے؟ اس سے کہیں بہتر فرمان جاری یہ ہوتا کہ اپنا دستی رومال استعمال کیجئے، 2-4 گھنٹے میں اسے دھوئیے اور اسی کو پہنیے، اسی میں عافیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ملک کے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں وہ ماسک نہیں پہنے، وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے، وہ رومال باندھے ہوئے، کیوں بھائی؟ غریبوں کو اس کی غربت میں اضافہ کرنے کے لیے فرمان جاری ہوا اور خود کو رومال باندھے ہوئے۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ اب اندازہ ہے۔ 12 ماسک پہننے کی تاکید کی گئی، پہنیے منع نہیں۔ کہا جاتا ہے یہ وائرس منہ سے، ناک سے، آنکھ سے اور کان سے یعنی گردن کے اوپر حصے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ اسے منہ بند کرتے ہیں، ناک بھی کھلا ہوا، آنکھ بھی کھلی اور کان بھی کھلے ہوئے، وہ سوچ سمجھ کے وائرس آئے گا، اسے منہ سے داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ صورت حال ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے علاوہ جس ماسک کا استعمال آپ کرتے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ پہننے کی تمیز بھی آپ کو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جراثیم ہوتے ہیں، ہاتھ میں بیکٹیریا اور وائرس لگ جاتے ہیں، اسی سے اس کو الٹ پلٹ بھی کرتے ہیں اور اسی کو پہنتے بھی ہیں۔ پہننے کا دستور اور ترکیب بتلایا جاتا ہے، اسے کوئی فالو نہیں کرتا ہے۔ تو ماسک پہننے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جراثیم کو اپنے ماسک کے اندر ڈالا اور بڑی آسانی سے اسے بند کر دیا کہ تم آرام سے گلے کے اندر چلے جاؤ، 3-4 دن وہاں گزارو اور پھر اس کے بعد ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمارے پھیپھڑے میں چلے جاؤ، ہمیں تباہ ہوگا۔ یہ تو ہم خود کرتے ہیں۔ ایک تو ماسک کا مسئلہ ہو گیا،
مساجد میں بھیڑ مت لگائیے. سارا وائرس مساجد کا دروازہ ہی دیکھ کے رکھا ہے. شراب کی بھٹیوں پر یہ وائرس نہیں جاتا. گائے کے مرنے پر انتم سنسکار کرنے کے لیے 300 کے قریب ان کے پھک پہنچتے ہیں, یہ وائرس وہاں نہیں آتا. صبح سے لے کے شام تک بازار کھلے ہوئے ہیں, وہاں سودا صرف لیا جاتا, وہاں یہ وائرس نہیں آتا. اور سوچنے کا انداز دیکھیے, آپ مسافہ کریں گے تو وائرس چلا آئے گا, لیکن گھر میں جسے آپ لکشمی سمجھتے ہیں, پیسے دیے اور پیسے لیے, کیا اس میں وائرس نہیں آتا؟ آپ اسے اٹھاتے ہیں, اسے لین دین کرتے ہیں, اپنے جیب میں رکھتے ہیں, 70 بار اسے گنتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں, بیوی کو بھی دیتے ہیں, گھر کے افراد کو بھی دیتے ہیں, دوسرے تیسرے افراد کو بھی دیتے ہیں. یہ سارا لینا دینا تو ہوتا ہے, کیا اس راستے سے وائرس نہیں آ سکتا؟ ہمت ہے الحمدللہ, چھوڑ دو پیسے اور غریبوں نادار کی مدد کرو. دروازہ کھلا ہوا, جس کو جو سامان لینا ہے لے کے چلے جاؤ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمت کر کے دکھا دو. قلوبی میں وائرس نظر نہیں آتا. علاوہ انسان ایک گھر میں رہتا ہے, شہروں کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے, 10 بائی 10 میں آدھا درجن لوگ رہتے ہیں. 24 گھنٹے اسی گھر میں تو محفوظ نہیں رہتے. گھر کے اکثر افراد باہر نکلتے ہیں, اور باہر سے نکل کر پھر گھر میں آتے ہیں. کتنی حفاظتی تدابیر ہوتی ہے, کتنے سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے, کتنی بار اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں. بلکہ ڈاکٹروں کو کہنے کے مطابق باہر سے آنے کے نتیجے میں آپ کے کپڑوں میں بیکٹیریا لگتے ہیں. کتنا بار کپڑا دھوتے ہیں؟ 2-3 دن تو کپڑا پہن کے آپ رہتے ہیں, تو یہ کپڑے میں رہنے والے جراثیم اور یہ آپ کے گھر میں پہنچ کر آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑا جائے گا, وہاں یہ مہاماری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ بھوت بٹھا دیا گیا ذہنوں پر اور سوار کرا دیا گیا ایسی حرکتوں کو, نتیجے کے بعد انسان ڈرا ہوا اور سہما ہوا. بھائیو, کوئی انسان اگر مسجد آتا ہے 5 مرتبہ وضو کرتا ہے, اس سے پہلے بات شروع میں نے کہا, اور ڈاکٹر بتاتا ہے اچھے سے ہاتھ پاؤں کو دھوئیے. اب مسجد میں آتے ہیں تو اچھے سے وضو تو کرتے ہی, جتنا اچھا سے اپنے گھر میں ہاتھ پاؤں نہیں دھوتے ہیں, اتنے سے اس سے زیادہ کہیں اچھا سے آپ پر نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کو لازم قرار دیا گیا. آپ کرتے ہیں وضو اچھے انداز میں, ناخوں کی غلاظت کو صاف کرتے ہیں, آنکھ کی کچی کو بھی نکالتے ہیں, حلق کے اندر سے گرارا کرنے کے نتیجے میں کھانا بھی نکال کے پھینک دیتے ہیں. جہاں وہ چلا رہا تھا اسے تو نکال کے آپ نے پھینک دیا. یہ کام گھر میں نہیں کر پاتے آپ, تو مسجد میں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مسجد میں ڈرنا. اور ذرا سا آگے بڑھیے, داخل ہو گئے مسجد میں, آپ نے وضو بھی کر لیا, نماز بھی پڑھ لی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرمان جاری ہوا سوشل ڈسٹینسنگ کا, سماجی دوری کا آپ بنائے رکھیے, ہم اسے منع نہیں کرتے. لیکن جس چیز کو مسجد میں فالو کرنے کی تاکید ہوتی ہے وہ گھر کے باہر بھی تو ہو, گلی کوچے میں بھی تو ہو, دکانداری اور سودا سلف کے وقت میں بھی تو ہو. اور بطور خاص شہروں کے اندر گھروں کی قلت کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے گھروں میں زیادہ تعداد میں رہنے والے افراد پر بھی تو اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اگر عام طور سے توجہ نہیں دی, پھر اگر آگے بڑھیے گا حالات خراب ہوئے. ایک طرف تو قدرتی مار ہے, میں نے شروع میں کہا تھا یہ اللہ کا عذاب ہے, اس کے لیے دوا تلاش کرنے سے بھی دوا نہیں ملی. بڑے بڑے ودوان, بڑے بڑے مغز اور ماتھا رکھنے والے افراد دوا کی کھوج اور تلاش میں کہاں ہے دوا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نزل به داء الا نزل به الدواء. اللہ کوئی بیماری نہیں بھیجتا مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی بھیجتا ہے. اگر یہ بیماری ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی دوا بھی ہے. لیکن آپ نے ویکسین تیار نہیں کیا, آپ کو دوا نہیں مل سکی, مطلب کیا ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، دوا سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب عذاب الہی سے انسان دوچار ہو تو اللہ کی بارگاہ کو دستک دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کو پہلے ہم ناراض کر چکے ہیں، اللہ کے غضب و غضب سے ہم پہلے ہی دوچار ہو چکے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مناجات کرنے کی باری آنے والی تھی، اللہ نے پہلے ہی دروازہ بند کروا دیا۔ یاد رکھیے گا، کوئی حکومت دروازہ بند نہیں کراتی، دنیا کو سپر پاور دروازہ بند نہیں کرا سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں اور حرمین شریفین تک کو بند کر دیا ہے۔ ایسی گھڑی میں ہماری آپ کی ذمہ داری کہ یہ لائی مصیبت اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا ہم کرتے ہیں ویسا بھرتے ہیں۔ اس وائرس نے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ سبق پڑھا دیا، کوئی دادا نہیں بن سکتا، کسی کی دادا گیری نہیں چل سکتی۔ ایک معمولی سا وائرس کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، وہ بھی بعض روایت کی صورت میں لنگڑا مچھر نمرود کا دماغ خراب کر سکتا ہے، تو معمولی سا وائرس امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمن اور دنیا کے تمام بڑے بڑے صاحب اقتدار کا دماغ خراب کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ خرابی کر دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا، میں اندازہ لگایا ہوگا، کالے گھوڑے کی تمیز کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے، جو خرابیاں پیدا ہوئی، جو کبر و غرور کا، نخوت کا سر کو جھکا دیا گیا، تو آپ کے سامنے ہے کہ جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا یہ دعویٰ ہے، وہ بنکٹ میں چھپنے کے لیے مجبور ہوئے۔ کیوں بھائی؟ یہ قدرتی مار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ بات کہ انسان جب نفرتوں سے دوچار ہوتا ہے، عصبیت کا چشمہ لگاتا ہے، تو انسان کو ساری چیزیں اپنی خرابی نظر نہیں آتی، دوسروں کی خرابی نظر آتی۔ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کی سرزمین پر فساد بھی آیا، ہندوستان کی سرزمین پر طوفان بھی آیا، ہندوستان کی سرزمین پر آندھی بھی آئی، ہندوستان کی سرزمین پر برف باری بھی ہوئی، پھر ہندوستان کی سرزمین پر ٹڈی دل کا حملہ بھی ہوا، پاکستان نے بھیج دیا۔ سنا نا بھائی؟ کہاں آپ کا پاور؟ ایک چھوٹا سا ملک جسے مسل ڈالیے، اس کا پاور کا یہ انتہائی عالم ہے کہ آپ کی ملک میں کورونا وائرس کی بجائے 7,000 کو ٹڈی دل بھیج دیے۔ اور اب تو یہ ہے، ابھی 2-4 دن پہلے کی خبر ہے، ہندوستان میں گرمی پڑ رہی ہے تو پاکستان میں گرمی کا نتیجہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنا بار پاکستان کا کلمہ پڑھا جاتا، کاش کو ہندوستان کا جائزہ لیا۔ یہ آواز بھی سنی گئی ہے کہ سندھ کے علاقے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کی گرمی سے پنجاب اور ادھر والے علاقے میں گرمی پیدا ہوئی اور اسی کے نتیجے میں پورا کا پورا سال گرمی سے دوچار ہے۔ تو آپ کے اختیار میں کیا بھائی؟ آپ کو پاکستان گرم بھی کر سکتا ہے، پاکستان آپ کو نرم بھی کر سکتا ہے، پاکستان آپ پر طوفانی بھیج سکتا ہے، پاکستان آپ پر ٹڈی دل بھی بھیج سکتا ہے، پاکستان آپ پر کورونا وائرس بھی بھیج سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ کا بیٹا چھوٹا سا جو آپ سے نکل کے گیا ہوا ہے، اتنا پاورفل ہو گیا کہ اپنے باپ کو آپ دکھائے گا اور باپ اس کے سامنے جی حضوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاہور پر آپ کو دیکھنا یہ عصبیت ہے۔ علاوہ علی ایک بات یہ اپنی بات ختم کروں گا، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس وائرس کے نتیجے میں ایک جانب نقصان بہت ہوا، دوسرے جانب پیسوں کا سیو بھی ہوا، بچایا بھی گیا۔ سارے ڈاکٹروں کے چیمبرز بند، مستقل انسان بیمار پڑتا تھا مارچ مئی کے مہینے میں، مارچ اپریل مئی کے مہینے میں، وہ پیسے تو بچے مجبوروں کے، ڈاکٹر کے حالات پریشان میں۔ اس انداز بھی آپ سوچ لیجیے، ہسپتالوں کا جائزہ کر لیجیے گا تو وہاں مریض نہیں ہے، وہ سارے مریض کہاں گئے جو عام دنوں میں اور مہینوں میں اور سالوں میں پائے جاتے تھے۔ اور صورتحال کی خرابی کا اندازہ لگائے تو احساس ہوگا کہ کوئی بھی مرتا ہے، کینسر سے مرا، کورونا سے مرا ہے، کھانسی سے مرا، کورونا سے مرا ہے، بخار سے مرا، کورونا سے مرا ہے، پہلے کسی قسم کی بیماری مرا، کورونا سے مرا ہے۔ اور اگر نہیں مرا، نعوذ باللہ، ایسے عصبیت پرستوں کو صحیح سمجھ کے توبیخ دے، انجیکشن دے کے مات کریں۔ یہ تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کانپور کے اسی لیڈی ڈاکٹر کا فرمان کیا
جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے یا مرنے دینا چاہیے؟ یہ تو مزاج ہے. ایسے موقع پر علاج کیسے کوئی کرائے گا بھائیوں؟ اس مناسبت سے اخیر کا جو فیصلہ ہوا بالکل صحیح فیصلہ ہے. اپنا اپنا حساب لگائیے، اپنا اپنا علاج خود کر لیجیے. ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ مسجد جائیے کہ مندر جائیے، گرجا جائیے کہ گرودوارا جائیے، گھر میں رہیے کہ باہر میں رہیے، دکان کیجیے کہ نہیں کیجیے، وہ سارا آپ کا اختیار ہے. لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے، سماجی دوری بنائے رکھیے، اپنی حفاظت آپ کیجیے، سینیٹائز کا استعمال بھی کیجیے، علاوہ ماسک کا استعمال بھی کیجیے، اچھے انداز سے ہاتھ پاؤں دھوتے رہیے، صابن اور پٹی کا استعمال کیجیے، کسی طریقے اپنی حفاظت کر لیجیے. یہ فرمان اخیر میں جاری ہوا. تو یاد رکھیے گا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. خشکی میں اللہ کا عذاب آتا ہے یا تری میں اللہ کا عذاب آتا ہے. سمندری اور دریائی طوفان برپا ہو جائے، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نقصان ہو جائے. بنگال کی سرزمین پر نقصان اندازہ لگا لیجیے. کورونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوا، اس سے کہیں زیادہ امفان جو طوفان آیا تھا اس کے نتیجے میں نقصان ہوا. بمبئی میں نقصان کا پرسوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب قدرتی آفتیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے مصیبتیں ہیں. یہ در حقیقت آزمائش کے طور پہ چھوٹا چھوٹا عذاب ہے، ورنہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. ایک کے بعد دیگرے کچھ وقفہ سے یہ سب پریشانیاں، یہ سب مصیبتیں، یہ اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی رہی. طوفان بھی آ گیا، جراد ٹڈی دل بھی آ گیا، کمل کھٹمل ہو، کھجوئی ہو یا کورونا وائرس ہو، سب اس میں شامل یہ بھی آئے گیا. اور رہا بس دفعہ بیٹک، میں بڑی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، اس مہاماری کے ختم ہونے یا نہ ختم ہونے کے باوجود میڈکوں کی طرح ٹرٹرانے والے لیڈر آپ کے سامنے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہے، جو ٹٹر کرتے ہیں، مطلب نکالنے کے لیے آپ کے سامنے بہت قسم کی باتیں کریں گے اور پھر معاملہ چوں کا تو بڑا رہ جائے گا. تو یہ در حقیقت وہ میڈک نہیں ہے جو فرعون کے زمانے میں فرعونیوں کے پاس آیا تھا. اس سے خطرناک میڈک لیڈروں کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے لیے، مگر مچھ کے آنسو بہا کر آپ کے غم میں بظاہر کمی کرنے کے لیے کوشش کریں گے. یاد رکھیے گا کہ اس میڈک سے زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اس سے گھن محسوس کر کے تو دور رہتے ہیں، لیکن آپ ان کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر پھر اسی کو ہو کے رکھیں. اللہ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گریبانداری کرنا چاہیے. جو موقع ملا، جو عبادتیں آپ نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادا کرنے، اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کیجیے. بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہوا. اس زندگی میں ایک دو مرتبہ قرآن کبھی ختم نہیں کیا ہوگا، لیکن اس رمضان نے ایک سال کو قرآن ختم کروا دیا. دیکھ کے ہی صحیح تراویح کی نماز پڑھوا دیا، گھر کے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کا موقع فراہم کر دیا. ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر بے شمار فضولیات اور خرافات سے آدمی کو بچنے کا موقع ملا. جس کی تقدیر تھی انہوں نے اسے فائدہ اٹھایا، لیکن بے شمار ایسے افراد بھی ہیں کہ ایسا موقع ملنے کے باوجود اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ ہماری بدقسمتی کو دور فرمائے اور ہمیں عذاب سے بچائے. اللہ عالمین جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں. اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تمام کی جائے مراد کو پوری فرما دے. اور دنیا قسم میں جو کورونا وائرس کی مہاماری ہے اور مختلف قسم کی کساد بازاری اور پریشانی ہے، الہی تو اپنے فضل و کرم تمام پریشانی سے ہمیں نجات دے دے، پوری انسانیت کو نجات دے دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت شامل کر کے ہمارا خاتمہ ہو. قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.